نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو طلب پیر سے متعلق ہے، تلاش پیر سے متعلق ہے۔ اسی مناسبت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسا پیر پختہ تلاش کرے جو نشیب و فراج سے آگاہ ہو، صاحب حال و مقام ہو، اور صفات جلالی کے قہر و غضب اور صفات جمالی کے لطف کرم کا مشاہدہ کر چکا ہو، اور ایسا طبیب ہو جو مرید کے باطنی جملہ امراض کا علاج جانتا ہو اور اس کی دوا کر سکتا ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مرتبہ سب سے پہلے پیغمبروں کو حاصل ہے، اور اس کے بعد یہ مرتبہ مشائخ یعنی خلیفہ پیغمبر کو یہ مقام حاصل ہے۔ العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء کرام وارث ہوتے ہیں انبیاء کرام کے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی ہے۔ شیخ اپنی قوم کو خدا کی راہ اس طرح دکھاتا ہے جس طرح امت کو پیغمبر دکھاتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ راہ حق میں امت کو جو راستہ پیغمبر دکھاتے ہیں، راہ حق میں امت کو جو راستہ دکھاتے ہیں پیغمبر، وہی راستہ شیخ بھی اپنی قوم کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ امت کو راہ حق میں بغیر پیغمبر کے چارہ نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح قوم کو بھی بغیر شیخ کے چارہ نہیں ہے۔ مشائخ کا قول ہے کہ لا دین لمن لا شیخ لہ، لا دین لمن لا شیخ لہ، جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں اس کا مذہب ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقتدوا بالدین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیروی کرو۔ آگے اب پھر فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، گویا تم نے جس کسی کی بھی پیروی کی وہ فلاح پا گیا، وہ اپنا راستہ پا لیا۔ مشائخ رضوان اللہ اجمعین کی کتابوں میں اسی مناسبت سے بہت ساری دلیلیں وابستہ ہے، جن میں سے ایک کا تذکرہ کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ کعبہ کی ظاہری راستہ کھلی ہوئی اور ظاہر ہے، اور جانے والا ایسا کہ اس کے آنکھوں کی روشنی ہے اور پیروں میں قوت اور جسم میں توانائی ہے، اور راستے کا یہ حال ہے کہ سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے، مگر آج تک یہ نہ سنا گیا کہ کوئی شخص بغیر رہبر کے وہاں تک پہنچا ہو۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ طریقت کی راہ جو بالکل غیر محسوس اور غیر معلوم ہے، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اسی راستے سے یقینی طور پر گزرے، اور ان کے نقش قدم کا کوئی پتہ نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص بغیر رہبر کے اس راستے پر چل سکے؟ لہٰذا رہبر کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر رہبر کے آپ اس راستے پر چل نہیں سکتے۔ لہٰذا
جب تلاش پیر مکمل ہوتا ہے تو مرید کو صحبت پیر نصیب ہوتا ہے، مرید کو پیر کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، یہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ مرید کو اپنے موجودہ پیر سے منزل مقصود تک نہ پہنچے، اسے 2، 3 یا 4 پیر کی ضرورت پڑے، بعد اس کے وہ منزل مقصود تک پہنچے۔ لیکن ہر پیر کی صحبت میں ایک مقام کشف مرید کے لیے ہوتا ہے، اور مرید کے لیے سب سے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ مرید اپنے دل میں ہرگز یہ خیال نہ پیدا ہونے دے کہ موجودہ پیر سے اس کی ترقی ناممکن ہے، اور ان کی رسائی کی سطح یہیں تک محدود ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کو بہت بڑا کامل سمجھے۔ یہ مقام ادب ہے کہ اپنے پیر کو بہت بڑا کامل سمجھے اور اس کا یقین کرے کہ میرا حصہ حضرت کے ہی یہاں اسی قدر تھا۔ لہٰذا جب مرید کو پیر کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو مرید کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ بغیر اجازت وہ کسی دوسرے پیر سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر بغیر اجازت اپنے پیر کو چھوڑ کر مرید کسی دوسرے پیر سے رجوع کرتا ہے تو وہ مرتد طریقت ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو پیر کی صحبت عطا فرمائے اور خانقاہوں سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔